السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. حضرات محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باہمی تعلقات، یعنی آپس میں جو تعلق تھا صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت کا، وہ کیسا تھا. آج کی اس گفتگو میں وہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ذات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی عظمت، آپ کا ادب و احترام، نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان ہے بلکہ ایمانی تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، آپ کا ادب و احترام ہو، بلکہ اللہ کا حکم ہے. سورہ فتح میں پہلے رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ بھیجنے کا مقصد تھا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی توقیر، ان کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو. یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے. یہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات نہیں، بلکہ آپ کی طرف ہر اس چیز کی جس کی نسبت آپ کی طرف ہے، اس کا ادب و احترام بھی ہم پر لازم ہے. جس طرح آپ کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح آپ سے منسوب ہر چیز کا مقام بھی اسی طرح اعلیٰ اور عرفہ ہے. خاندان کی بات کریں تو آپ کا خاندان خاندانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. آپ کے ساتھیوں کی بات کریں تو آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کا جو حلقہ احباب ہے، وہ سب سے اعلیٰ عرفہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، جگہ ہو، اس کا ادب و احترام بھی ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے. اب صحابہ کرام اور اہل بیت کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہ آپ کا گھرانہ ہے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، پھر آگے ان کی اولاد. تو اس نسبت سے
اہل بیت کی عزت، ان کا ادب، احترام، ان سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے، پاکیزہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ انما، یہ سورہ احزاب 22ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں ہر قسم کی گندگی کو اہل بیت سے دور کر دیں، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پاک کرتے، پاکیزہ بناتے ہیں۔ وہ کہ اہل بیت پاکیزہ جماعت، پاکیزہ لوگ ہیں کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اور دوسری طرف صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ بھی وہ جماعت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے آپ سے پڑھا، آپ سے سیکھا، آپ سے اپنے دلوں کو، سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اور اتنا منور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا، پکا کر دیا، کہ صحابہ کی جماعت کے ایمان کی گواہی خود رب العالمین دے رہے ہیں، ایسی جماعت ہے صحابہ۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ ہی کے ایمان کو لے کر فرمایا یہ معیار ہے، معیار فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو دونوں جماعتیں، صحابہ کی جماعت کو لے لیں، اہل بیت ہمارے لیے مقدس ہے، محترم ہے، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، ان سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حوالے سے فرمایا، ایک ہی بات فرمایا۔ اہل بیت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فقد احبنی، جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، کیونکہ نسبت ہے نا، نسبت ہے، بڑے لوگوں سے نسبت ہو تو وہ نسبت بس اوقات اگر انسان کا اس نسبت کی لاج بھی ہے تو بڑا بنا دیتی ہے انسان کو، انسان اس نسبت کی لاج رکھتا ہے، اپنے آپ کو ویسے ہی بناتا ہے، اور اگر نہیں بناتا تو پھر نسبت کام نہیں آئے گی۔ مثالیں موجود ہیں انبیاء کے زمانے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا نسبت کام نہیں آئی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نسبت کام نہیں آئی، اسی وقت نسبتیں کام آتی ہیں جب اعمال، زندگی انہی نسبتوں کے پیرائے میں ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا من احبہم فقد احبنی، اور ومن ابغضہم فقد ابغضنی، ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھا۔ بالکل یہی کلمات، یہی جملے صحابہ کے بارے میں فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا کہ انہوں نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت، مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے صحابہ سے۔ اور یاد رکھیں جب صحابہ کی بات ہوتی ہے نا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک کی بات ہوتی ہے، پوری جماعت صحابہ کی، کسی کو استثناء نہیں ہے، کسی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ مجھے اور آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں صحابہ کی جماعت سے الگ کرتا پھروں لوگوں۔ صحابہ کے مشاجرات، آپس کے جو کچھ باتیں ہوئیں ان کو لے کر ان کو بے بنیاد جو ہے نا وہ دعوے کرتا پھر، اور ان کی نفرتوں کو اجاگر کرتا پھر، مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہوگی، اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ اس نے میرے سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان، صحابہ کی محبت بھی ہمارا ایمان۔ ہر صحابی رسول وہ جنت ہے، ہر صحابی رسول کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا۔ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو پایا، لہذا تفریق نہیں چلے گی، تفریق نہیں چلے گی، اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں نہیں چلے گی۔
بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک میرے ادنا سے ادنا صحابی ایک مد وہ خرچ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں، تم احد پہاڑ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں، قربانیاں خدا کی قسم پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی تخیلانہ زندگی نہیں تھی، تصوراتی زندگی نہیں تھی، حقائق پر مبنی زندگی گزاری اور انہوں نے قربانیاں دے کر دکھائی۔ تو اس لیے دونوں کو، صحابہ اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلنا۔ اب آپس کے جو تعلقات ہیں، قرآن کریم میں سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ نے صحابہ کے آپس کے اور صحابہ اور اہل بیت دونوں کے تعلقات کو سورہ فتح کی آخری آیت کے ایک جملے میں بند کر دیا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ کے صحابہ اور اہل بیت۔ اہل بیت بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہیں نا، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت، باطل نظام کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اشداء علی الکفار، ایک تو کافروں کے حوالے سے سختی ہے نا، دوسرا باطل اور کفر جو سسٹم نظام ہے اس کی بھی بات ہے۔ اشداء علی الکفار، اللہ کے مقابلے میں جو بھی سسٹم آتا ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، اپنے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، شفقت، ایثار، قربانی، ہمدردی کے جذبات آپس میں رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کی تاریخ بھری پڑی ہے ان قربانیوں سے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام۔ رحماء بینہم، اس جملے کے اندر آج کے پورے خطبے کا خلاصہ کہ صحابہ اور اہل بیت رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق تھے ایک دوسرے کے لیے، آپس میں بڑے نرم دل تھے، ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، ایثار اور قربانی کے جذبات رکھنے والے تھے۔ اور قرآن خود اس کا شاہد ہے، قرآن کریم میں خود اللہ نے ان کی ایثار اور قربانی کو بیان کیا۔ سورہ حشر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جنہوں نے دار ہجرت، یعنی آپ جانتے ہیں مکہ سے جب مدینہ کی طرف لوگ ہجرت کر رہے تھے مہاجرین، یقینی بات ہے اس میں صحابہ بھی تھے، اس میں اہل بیت بھی ہوں گے، کہ جنہوں نے گھر دار ہجرت اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا، من قبل یحبون من ہاجر الیہم، وہ ایسے لوگ ہیں، یعنی انصار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ مدینہ میں رہنے والوں نے مہاجرین کو اس طرح سے ویلکم کیا، اس طرح سے ایثار اور قربانی کے ان کے لیے جذبات رکھے کہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَرَجًا، اور اپنے دلوں میں کسی بھی قسم کی ان مہاجرین کے حوالے سے کوئی تنگی نہیں رکھتے۔ اور آپ دیکھیے کہ انصار نے کیا قربانی دی کہ مہاجرین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے دیا، حتیٰ کہ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، اپنے گھروں میں حصہ دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بلکہ فرمائے آگے اسی آیت میں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ایک چیز کی ضرورت ہے، خود اپنی آپ کے لیے وہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تھے تعلقات صحابہ کے آپس میں، اور صحابہ اور اہل بیت کے کو قرآن خود گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے بڑی محبتیں تھیں، اور یہ محبت ہونی بھی چاہیے۔ یہ محبتیں اللہ نے رکھی، اللہ نے فرمایا یہ جو ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں خاندانی اعتبار سے، تعلقات، دوستیاں، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، شفقت ہے، خدا کی قسم بڑی شفقت ہے۔ یہ جو خاندانی سسٹم اللہ نے ہمیں دیا نا، اور یہ مسلمانوں کے اندر ایک جو تعلقات، ایک ربط ہمیں نظر آتا ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، صحابہ کی جماعت کو لیں یا صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے تعلقات کو لیں،
یا بحیثیت عموم ہم اپنے آپ کو دیکھیں، فرمایا کہ یہ محبت، یہ الفت اللہ نے ڈالی تمہارے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تم جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ بھی خرچ کر دیتے نا اس محبت کے لیے، تو تب بھی یہ تم دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے جو اللہ نے ڈالا. تو اس محبت کی قدر ہو جاتے ہیں محترم. آج بھی اس خطبے کے تناظر میں اگر میں اپنی، ہم عمومی آپس کی صورتحال دیکھیں تو ان محبتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، ان محبتوں کو داغدار کیا جا رہا ہے. یہ محبتیں نفرتوں میں بدلتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھیں، خاندان کو باقی رکھیں، رشتے تعلقات کو نبھائیں، توڑیں نہیں. اگر کہیں ٹوٹتے بھی ہیں جوڑ لیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر، اور ان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ آپس کے رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، جو تعلقات اللہ نے قائم کیے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، نفرتیں نہیں لاتے ان کے اندر، توڑتے نہیں ہیں، کہیں ٹوٹے پیسے ہی جوڑ لیتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے عذاب سے، برے حساب سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں جنت ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتے ناتے تعلقات کو توڑتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت سے مراد رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے برا گھر ہے، برائی کا گھر ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. رشتے ناتے تعلقات یہ قائم ہونے چاہیے، یہ قائم رہنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ لو. اور یہ جوڑنا آسان بھی ہے، مشکل بھی. ہمارے رشتے ناتوں کو نا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر پورے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ میری خوشی میں آیا تھا، چلو میں بھی چلتا ہوں. اچھا وہ میری غمی میں تو شرکت میں کیوں جاؤں. ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنے رشتے ناتے تھا. جب یہ ذہنی سطح ہوگی نا کہ میں آپ کو دیکھ کر، آپ مجھے دیکھ کر ایک تعلق نبھا رہے ہیں، پھر تعلقات کو نبھانا بہت مشکل ہے. پھر مفادات آڑے آ جاتے ہیں نا. میرا مفاد ہوگا تو میں آپ سے ملوں گا، آپ میرے سے ملیں. وہ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کی بنیاد پر تعلق. تو یہاں پر آ کر آج جو بنیادی وجہ ہے نا، جو رشتے ناتے میں کھوکھلا پن ہے، وہ انہی بنیادوں کی وجہ سے مفاد پرست. ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم ان رشتے ناتوں تعلقات کو نبھا رہے ہیں. مضبوطی کب آتی ہے؟ مضبوط بنانا بھی آسان ہے جب میں اپنے تعلقات کو اللہ کی بنیاد پر قائم. مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی آتے آئے نہیں آتا نہ آئے، میں اللہ کو بنیاد بنا کر کسی کی خوشی میں چلا گیا، کسی کی غمی میں چلا گیا، کسی کا حال پوچھ لیا، کسی کے ساتھ ہیلو ہائی کر لی، صرف اللہ کو بنیاد بناتے ہو. یہی بنیاد تعلقات کو مضبوط کرتی ہے. یہی بنیاد تعلقات کے اندر اگر نفرت بھی ہو نا ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو کہ آج کل ہم نا بدلہ پورا کرنے کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں، تعلقات نبھانا سمجھتے ہیں کہ میں بدلہ پورا کر رہا ہوں. کوئی آ گیا میں چلا گیا، کوئی نہیں آیا میں نہیں گیا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میں تعلقات قائم رکھے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی بدلہ پورا کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے الذی اذا قطعت رحم، جب تم سے کوئی قطع تعلق ہی کر رہا ہو، وصلھا، پھر تم اس سے جوڑو. یہ ہے نا جگرے کی بات. آسان بھی ہے مشکل بھی. اللہ کو بنیاد بنائیں گے آسان ہے،
اور اگر اللہ کو بنیاد نہیں بنائیں گے مشکل ہے۔ اور ہمارے تو ہر معاملے کے اندر بنیاد اللہ ہونا چاہیے، اللہ ہونے چاہیے۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، کسی سے تعلق توڑنا بھی ہے تو اللہ کو بنیاد بنائے، وہ اعطى للہ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، وہ منع للہ، کسی کو کچھ نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال صحابہ اور اہل بیت کے تعلق کی بات تھی، تو تعلق کی مضبوطی صحابہ میں تھی۔ رحماء بینہم، آج بھی وہی رحماء بینہم کا ایک عملی نمونہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بننا چاہیے۔ ہمدردی ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی، جھوٹ، ملاوٹ، کرپشن، یہ کسی کو دھوکہ دینے والی بات نہ ہو، یہ ہے رحماء بینہم کا عملی تقاضا۔ تو صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے تعلقات یہ قرآن کریم میں تھے، اللہ نے خود اس کی گواہی دی کہ دیکھیں کتنے مضبوط تعلق۔ پھر اگر اس کی عملی کچھ نمونے دیکھے جائیں تو دیکھیں، محبت جہاں پر ہوتی ہے نا، وہاں پر ایک دوسرے سے انسان رشتہ داریاں بھی قائم کرتا ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تعریفی جملے، تعریفی کلمات بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں۔ ہم دیکھیں تو صحابہ اہل بیت کے ثنا خوان نظر آئیں گے، اہل بیت صحابہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر آپس میں رشتہ داریاں قائم ہوئیں، تعلقات قائم ہوئے، پھر اسی طرح ادب و احترام کے حوالے سے بہت پہلو نظر آئیں گے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں بڑے مضبوط تھے، نفرت نہیں تھی، محبت تھی۔ مثال کے طور پر چند ایک چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان بھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھتے، سواری پر سوار ہوتے تو اتر جایا کرتے، چل رہے ہوتے تو رک جایا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑوں کے ادب اور احترام کا ایک تقاضا ہے نا، کہ میرے پاس کوئی بڑا آتا ہے، اس کے ادب میں کھڑا ہو جاؤں، بیٹھا ہوا ہوں تو کھڑا ہو جاؤں، چل رہا ہوں تو رک جاؤں، سواری پر سوار ہوں تو اتر جاؤں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ کسی بڑے کے آنے پر، اور یہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر احترام، تو احترام کیا ہے؟ الفت کی بنیاد پر ہے نا، محبت کی بنیاد۔ نفرت ہو تو کسی کا ادب ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی کوئی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر میرے دل میں کسی کی نفرت ہے تو میں تو اس کے سائے سے بھی گزرنا پسند نہیں کروں گا، چے جائے کہ اس کا ادب کروں۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسپیشل دعا کروایا کرتے تھے۔ ایک بخاری شریف میں کہ قحط، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ دعا کیوں کہتا ہے کسی کے لیے؟ نفرت ہو تو کوئی کسی کو دعا کے لیے کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت تھی، تعلقات مضبوط تھے۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب گفٹ دینے ہوتے تھے لوگوں کو اپنے دور خلافت میں، تو سب سے پہلے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کرتے تھے اور ان کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت حسن کو کندھے پر اٹھا لیتے تھے، اور کندھے پر اٹھا کر ایک بے تکلفی کا انداز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ یہ بیٹا نا اپنے نانا پر ہے، یہ تمہارے پر نہیں ہے، یہ اپنے نانا پر ہے، یہ اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ تو ایک بے تکلفی کا انداز تھا۔ یہ بے تکلفی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں تعلقات مضبوط ہوں۔ اگر تعلق مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے یا نفرت ہے تو اتنی بے تکلفی ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے، اور پھر سیدنا علی سے کتنی بے تکلفی ہے کہ اسی بے تکلفی کی بنیاد پر ساری باتیں چل رہی۔ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئیں
آخری ایام میں تو حضرت اسما بنت امیس جو کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آپ کی تیمارداری کے لیے جاتی تھی، سیدنا حسن کو دیکھتی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری، ان کا خیال رکھنا، تو یہ آپس میں خوشی غمی اور بیماری میں شرکت، بیماری کا پوچھنا، بیماری میں جانا، ایک دوسرے کا کام کر دینا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب تعلقات کے اندر مضبوطی ہو۔ تو آپ دیکھیں ان بنیادوں پر، یہ ہیں حقیقی بنیادیں، حقیقی بنیادیں، ان حقیقی بنیادوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو ان حقیقی بنیادوں پر اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے اندر تعلقات بڑے مضبوط تھے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ، بقیہ صحابہ، یہ تو خلفائے ثلاثہ کی بات تھی نا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، اس کے علاوہ بھی صحابہ اہل بیت کا بڑا ادب تھا، احترام تھا۔ ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک جنازے پر تھے اور ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، واپسی پر سفر میں اکٹھے تھے، تھکاوٹ ہوئی، ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور کچھ آرام کے لیے، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کچھ مٹی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے، فقیہ صاحب، محدث، سب سے زیادہ روایات جن سے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو اپنے کپڑے سے صاف کر، اپنے کپڑے سے، پاؤں مٹی تھی، اپنے کپڑے سے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، مت کیجیے، ہوتا ہے نا بڑوں کا ادب ہوتا ہے کہ نہیں آپ رہنے دینا کریں۔ تو تاریخی جملے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، فواللہ، اللہ کی قسم، لو یعلم الناس منک ما اعلم، اگر لوگ آپ کا وہ مرتبہ مقام جان لیں جو میں جانتا ہوں، تو فرمایا کہ لحملوک علی رقابہم، تو آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے۔ اتنا ادب، احترام، عزت، کہ جو مقام آپ کا میں جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب دیکھیں، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ احترام نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تو تھی ادب احترام کی بات۔ اب ثناخوانی کے اعتبار سے دیکھیں، تعریف، صحابہ آپ کو اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اہل بیت صحابہ کی یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک قربت کا، ایک قریبی تعلق کا ایک انداز ہے۔ مثال کے طور صحابہ کی بات کی جائے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اہل بیت کے حوالے سے کہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول، وہ فرماتے تھے اہل بیت کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال رکھنا، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پھر اکثر یہ بات فرماتے تھے، واللہ، اللہ کی قسم، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل الی قرابتی، کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں وہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ادب کروں، احترام کروں اپنے خاندان والوں سے، کہ ان کا مقام اور مرتبہ میرے نزدیک اپنے خاندان والوں سے زیادہ ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ ہے، ان سے حسن سلوک کرنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کا۔ دیکھیں یہ کیا ہے، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح سے حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بالکل اسی طرح۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو اہل بیت میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت ساری روایات، بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ روایت، اس کے راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی شان بیان کر رہے ہیں، تو جہاں پر نفرت ہو وہاں پر کسی کی شان بیان کی جاتی ہے، وہاں پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، وہاں پر تو نفرت کے بیج ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اتنی گہری محبتیں تھیں، اتنے گہرے تعلقات تھے کہ ایک دوسرے کی تعریف پسند کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مناقب کو لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے اپنے گھرانے میں جب بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا ذکر سنا تو خیر کے ساتھ سنا۔ ابھی ایک گھرانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اسی طرح زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی یہی کہ حضرت ابوبکر کی تعریف کرتے ہوئے پھر ان کے گھرانے میں وہ بھی یہی فرماتے کہ میں نے جب بھی اپنے گھرانے کے اندر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات سنی تو ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہی ہوا۔ پھر اسی طرح اہل بیت اور صحابہ، اب دیکھیں بچوں کے نام ایک دوسرے کے ناموں پر رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے، یہ بھی ایک مضبوط تعلق، یعنی یہاں پر بھی ہمیں مضبوط تعلق نظر آتا ہے۔ میں کسی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھوں گا، ظاہری بات ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو محبت کی بنیاد پر ہو، وہ آپس میں مضبوط تعلق کی بنیاد پر ہو۔ ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اب ان کے نام سنے ذرا، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ سب شہدائے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والے۔ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو نہیں بیان کیا جاتا، نہیں کھولا جاتا۔ یہ سارے کے سارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور یہ سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، پھر اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کے نام دیکھیں، اولاد کے نام ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، طلحہ بن حسن، پھر اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین، وہ عمر بن حسین۔ دیکھیں یہ کیا ہے کہ اہل بیت صحابہ کے ناموں پر نام رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے نظر آتے۔ محبت ہے تو نام رکھنا ہے، اگر محبت نہ ہوتی، الفت نہ ہوتی، ایک تعلق کی مضبوطی نہ ہوتی تو کبھی بھی اس طرح نام نہ رکھے جاتے۔ پھر اسی طرح اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، آپس میں رشتہ دار، جیسے میں نے عرض کیا نا بچوں کے بعد میں رشتے کیے گئے آپس میں، اہل بیت صحابہ کے ساتھ، صحابہ اہل بیت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ کون ہے؟ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی ان کی والدہ ام فروہ ہے، اور ان کا تعلق کس گھرانے سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کا تعلق اہل بیت سے، اور دوسری طرف ان کی والدہ کون ہے؟ جن کا تعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے۔ پھر اسی طرح ایک شعر کے اندر، ایک خوبصورت شعر ہے، اس کے اندر بھی آپس کی رشتہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، اور آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو کہ زوجہ محترمہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور نبی کی بیٹی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے آگے علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ اللہ اکبر، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، یہ حضرت علی کی بیٹی تھی، جن کا نکاح بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور پھر علی کے بچوں کے نانا نبی ہیں، اور عمر کے بچوں کے نانا بھی نبی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نانا وہ تو ظاہر ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اس نسبت سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جب ان کا نکاح سیدنا عمر سے ہوا، ان سے جو آگے اولاد ہوئی تو ان کا تعلق بھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ہوا نا۔ پھر اسی نسبت سے
یہ نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب دیکھیں یہ رشتہ داریاں تھیں، اور یہ ایک چھوٹی سی مثال دی، تاریخ بھری پڑی ہے ان رشتہ داریوں سے، ان تعلقات سے۔ تو اس لیے ذات محترم مشاجرات، آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ان تعلقات کی روشنی میں ایک تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، خاندانی نظام کے اندر اسی طرح کی مضبوطی لائیں، رحماء بینہم کا مصداق بنے، اور اللہ کو اپنے تعلقات میں اللہ کو بنیاد، ادھر محبتیں کیوں تھیں، رحماء بینہم یہ اتنا مضبوط کیوں تھا، اللہ کو بنیاد بنائے۔ تو ہم بھی آپس میں اپنی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، ہم بحیثیت مجموعی عمومی سطح پر اور خاندانی نظام کے اندر اسی طرح کی محبتیں لائیں، اللہ کو بنیاد بنائیں۔ اور دوسری بات یہاں پر اس خطبے کے تناظر میں کہ کبھی بھی مشاجرات صحابہ کا حصہ نہ بنے۔ صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے کہیں پر کوئی نقد کیا جا رہا ہے، کہیں پر کوئی تنقیدی پہلو کو ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں پر ان کے کسی معاملے کو لے کر اس کو اچھالا جا رہا ہے، کبھی بھی ایسے مجالس کا، ایسے محافل کا، ایسے لوگوں کا حصہ مت بنے جو صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا، جو اہل بیت کو کسی قسم کا تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ دونوں جماعتیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ سے بھی محبت ہو، اہل بیت سے بھی محبت ہو، صحابہ کی جماعت کا ہر فرد وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اہل بیت کا ہر فرد وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔